کہانی قبول ہے عشق تیرا، اس کی رائٹر ہے پری خان۔ آئرہ اسے دیکھے مسکرا گئی۔ یہاں دیکھو، وہ آرس اور بھائی آ رہے ہیں۔ آئرہ پرجوش ہوئے ان کی جانب بھاگی۔ اپنی بہن کو ان کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ کر آگر مسکرایا۔ آرس نے اس کی محبت پر مسکرا کر اپنے بازو کھولے، لیکن آئرہ اس کے پاس سے نکل کر آگر کو مضبوطی سے گلے لگا گئی۔ آرس مایوسی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی، آئرہ آگر کے گلے لگی بولی۔ میں تو تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں، مجھے کیوں یاد کرو گی؟ آرس دونوں کے پیار سے جلس ہوا بولا۔ آئرہ مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی، میں اور آرس ایک ساتھ گھر جائیں گے، آپ بیلا کے ساتھ چلے جائیں، دیکھیے وہ یہاں آپ کو ریسیو کرنے آئی ہے۔ آئرہ نے بیلا کی جانب دیکھا، آگر نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ بیلا کو دیکھے آگر نے ہاں میں سر ہلایا۔ آئرہ بیلا کو آنکھ مارے آرس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ آگر بیلا کی جانب بڑھا۔ بیلا گھبرائی ہوئی نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آگر اس کے سامنے کھڑا گہرا سانس لیے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے بیلا نے اپنا ہاتھ مٹھی میں دبایا اور ہمت کر کے بولی، ویلکم بیک۔ یہ نرم لہجہ آگر کو بے حد پسند آیا۔ ایسا لگا جیسے اس کی ساری تھکاوٹ ایک سیکنڈ میں اتر گئی ہو۔ بہت سے لوگوں کو بیلا کی جانب عجیب نظروں سے دیکھتا دیکھ آگر کی آنکھیں غصے سے بھر آئیں۔ سب لوگ بیلا کو ایسے گور کر دیکھ رہے تھے جیسے وہ کسی اور دنیا سے آئی ہو۔ آگر نے غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیں اور اپنا لمبا کوٹ اتار کر بیلا کے کندھوں پر ڈال گیا۔ بیلا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آگر اسے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ لگائے لوگوں کی جانب دیکھنے لگا جو اسے گور کر دیکھ رہے تھے۔ بیلا کو اپنے ساتھ لگائے آگر لوگوں کو یہ جتا رہا تھا کہ بیلا صرف اس کی ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی منع ہے۔ آگر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیلا بے حس ہو گئی۔ تتلیاں اس کے پیٹ میں خوشی سے ناچنے لگی تھیں۔ بیلا شرما کر مسکرائی اور بولی، تم نے اپنا کوٹ مجھ پر کیوں ڈالا؟ مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ یہ سن کر آگر نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی معصوم کبوتر جیسی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب آگر اسے کیا بتاتا؟ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اسے بہت غصہ آتا ہے جب لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا حساس کیوں تھا۔ آگر، بیلا کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ بیلا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اس ریڈ ڈریس میں بہت بری لگ رہی تھی، اس لیے میں نے تم پر اپنا کوٹ ڈال دیا تاکہ تم مزید بری نہ لگو۔ آئندہ سے ایسے ڈریس کبھی مت پہننا۔ آگر اس پر حکم صادر کیے بولا۔ بیلا اداسی سے نیچے دیکھنے لگی۔ لیکن آئرہ نے تو کہا تھا بہت خوبصورت لگ رہی ہوں۔ بیلا معصومیت سے بولی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے شاید اس نے ایسا بولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے کپڑے نہیں پسند تو میں نہیں پہنوں گی، بیلا سرگوشی کیے بولی۔ آگر اس کی معصومیت پر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اس وقت ختم ہو گئی جب اس کی نظر گلاب کے پھولوں پر پڑی۔ آگر اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے اپنے غصے کو قابو میں کیے بولا، کیا وہ پھول میرے لیے ہیں؟ ہاں، میں تمہارے لیے لائی ہوں، تمہاری فیوریٹ پھول تمہیں بہت پسند ہے نا؟ بیلا خوشی سے کہے پھول اس کی جانب بڑھا گئی۔ اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے آگر اپنا غصہ کنٹرول کیے اس کے ہاتھوں سے پھول لیے ڈیش بورڈ پر رکھ گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر آگر کی آواز گاڑی میں گونجی، عریشہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو 2 مہینے پہلے آپ ہی نے ایک بہت ہی پیاری بیٹی کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ بیلا خوشی سے کھل گئی۔ تم کیسے ہو؟ بیلا اس کے چہرے کی طرف دیکھے بولی۔ آگر کا دل کیا اسے بتائے کہ وہ اس وقت کیسا ہے، وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی اسے اپنی بیلا پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کا دل کر رہا تھا جا کر ان لوگوں کی ہڈیاں توڑ دے اور چیخ چیخ کر لوگوں کو بتائے کہ بیلا صرف اس کی ہے، صرف اس کی۔ کیا بیلا صرف تمہاری ہے؟ اس کے دماغ نے اس کے دل سے پوچھا۔ نہیں،
میرا مطلب ہاں. اس کا دل اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. اگر کیا تم ٹھیک ہو؟ بیلا اس کی گہری سوچوں کو توڑتے بولی. آگر نے اس کا جواب دیے بغیر ایک دم سے گاڑی روکی. ہم گھر پہنچ گئے. یہ سن کر بیلا نے باہر جھانکا اور دیکھا کہ واقعی میں گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی. کیا تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، میں کسی اور دن آؤں گا. بیلا مسکرائے سر ہلائے. کوٹ اتارنے والی تھی کہ آگر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بیلا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. رہنے دو، مت اتارو. جب تک تم اپنے کمرے میں نہیں پہنچ جاتی اسے مت اتارنا. آگر سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھتے ہوئے بیلا سے بولا. اور یاد رکھنا، آئندہ اس قسم کے کپڑے پہن کر گھر سے باہر مت نکلنا. آگر کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا. بیلا نے اس کی جانب دیکھا اور سر ہلائے گاڑی سے اترے گھر کی طرف چل دی. آگر مایوس ہو کر آنکھیں بند کر گیا. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ آگر افندی، دور رہو اس سے. وہ بہت معصوم ہے. وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے. تم اسے تکلیف دو گے. وہ معصوم گڑیا کی طرح سرشار ہے. آگر خود سے بڑبڑایا. لیکن ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہوس کی نظروں سے دیکھنے کی؟ آگر اس سے دور رہو. وہ کم عمر ہے. تم اسے برباد کر دو گے. آگر کا دماغ غصے سے بھرا پڑا تھا. اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہا ہے. بیلا نشے کی طرح اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی. بیلا اس کا جنون بنتی جا رہی تھی. آگر انہی سوچوں کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف گاڑی بڑھا گیا. آگر نے اپنی گاڑی افندی مینشن کے سامنے روکی. گاڑی سے نیچے اترے. اس نے بہت غور سے مینشن کو دیکھا. ان 2 سالوں میں مینشن میں بہت تبدیلی آئی تھی. اگر ادھر ادھر دیکھے گہرا سانس بھرے مینشن کے اندر داخل ہوا. اگر جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی ماں نمناک آنکھوں سے دروازے کے پاس کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی. ماما. آگر آگے بڑھے انہیں اپنے گلے سے لگا گیا. کلثوم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومے اسے پھر سے گلے لگا گئی. آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے. اگر کلثوم کو خود سے الگ کیے، اس کے آنسو صاف کیے، اس کی پیشانی کو نرمی سے چومے پیچھے ہوا. ماما، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہے. اب فکر نہ کریں. اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. کلثوم اپنے آنسو صاف کیے اس کی پیشانی کو دوبارہ چوم گئی. بیٹا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے. اپنی ماں کو چھوڑ کر دوبارہ مت جانا. ماما، میں نہیں جاؤں گا. آپ رونا بند کریں. آگر افندی کی ماں کو رونے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ نے بتایا نہیں آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے. کلثوم اس کی بات سنے مسکرا گئی. میرا بیٹا اس دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم ہے. پاپا کہاں ہیں؟ وہ آفس گئے ہیں. جلدی آ جائیں گے. تم آرام کر لو، تھک گئے ہوگے. آگر کلثوم کی پیشانی کو ایک بار پھر چومے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. کمرہ بالکل ویسا تھا جیسا آگر چھوڑ کر گیا تھا. اپنا بیگ صوفے پر رکھے آگر فریش ہونے کے لیے واش روم گیا. لمبا شاور لینے کے بعد وہ باہر آیا. کپڑے لینے کے لیے اس نے وارڈروب کھولا تو اس میں سے ایک باکس زمین پر گرا. آگر باکس بیڈ پر رکھے کپڑے چینج کیے واپس باکس کے پاس آیا. اس نے باکس کھولا تو ایک سرخ کپڑے کا ٹکڑا اس میں سے نکلا. آگر کپڑا ہاتھ میں پکڑے مسکرایا اور اسے اپنی لبوں سے لگا گیا. کچھ میٹھی یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں. آگر بخار سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. 11 سال کی ننھی بیلا اس کے پاس بیٹھی تھی. فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی. اپنے گھر والوں کے ساتھ بیلا بھی آگر کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی. بیلا بیٹا، آگر ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے. ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. بیلا کو یوں اداس دیکھ اس کے والد اسے تسلی دیے بولے. سب گھر والے بیلا کو آگر کے پاس چھوڑے کمرے سے باہر چلے گئے. بخار کی وجہ سے آگر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا. بخار، پلیز میرے آگر سے دور ہو جاؤ. میں تمہیں اپنی فیوریٹ کینڈی دوں گی. بیلا آگر کے قریب ہوئی سرگوشی میں بولی. شاید بخار اس کی بات مان لیتا اور اس کے آگر سے دور ہو جاتا.
اچانک بیلا کے دماغ میں کچھ آیا۔ بیلا مسکرائی اور اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگی۔ بیلا واش روم سے پانی بھرے اسے آگر کے پاس لائی۔ اب مجھے ایک کپڑا بھی چاہیے۔ بیلا کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی، لیکن اسے کہیں کوئی کپڑا نظر نہیں آیا۔ بیلا بہت اداس ہوئی۔ اس کی نظر اپنے ڈریس پر گئی۔ اس نے فلموں میں کئی بار ہیروئن کو اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ہیرو کی پٹی کرتے دیکھا تھا۔ دوپٹہ تو اس کے پاس نہیں تھا، اس نے اپنا ڈریس ہی پھاڑ لیا۔ بیلا اپنا ڈریس پھاڑے اسے پانی میں ڈالے، اچھے سے اسے گیلا کیے، اسے آگر کے ماتھے پر رکھ گئی۔ کچھ دیر بعد آگر نے کمزوری سے آنکھیں کھولیں تو اپنے ماتھے پر کچھ سرد محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو اس کی گڑیا ماتھے پر گیلا کپڑا ڈال رہی ہے۔ بیلا تم کیا کر رہی ہو؟ آگر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیلا اسے ہوش میں دیکھ مسکرائی۔ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں۔ میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا، ایک لڑکی نے بالکل ایسا ہی کیا تھا جب اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہوا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد اس کا بوائے فرینڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ آگر اس کی معصومیت سے بڑی باتیں سن کر مسکرایا۔ شکریہ میری گڑیا، اب میں ٹھیک ہوں۔ بیلا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تبھی آگر کی نظر بیلا کے پھٹے ہوئے لباس پر پڑی۔ یہ کس نے کیا؟ کس کی ہمت ہے تمہیں چھونے کی؟ 16 سال کا آگر بھاری روبدار آواز میں بولا۔ میں نے اسے پاڑا ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ بیلا نے اسے بتایا اور مسکرا دی۔ آگر نے حیرانگی سے اپنی گڑیا کو دیکھا۔ کیا تم ایسا نہیں کرو گے؟ کیا نہیں کروں گا؟ آگر نا سمجھی سے بولا۔ میں نے اس فلم میں دیکھا تھا، جب لڑکا ٹھیک ہو گیا تو اس نے لڑکی کو کس کیا تھا۔ کیا تم مجھے کس نہیں کرو گے؟ بیلا نے اس سے معصومیت سے پوچھا۔ آگر یہ سن کر چونک گیا۔ گڑیا، تم آج کل کس قسم کی فلمیں دیکھ رہی ہو؟ آج سے تمہارا فلمیں دیکھنا بند۔ کیوں بند؟ فلموں میں تو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر میں نے فلم نہ دیکھی ہوتی تو آج تمہیں ٹھیک کیسے کرتی؟ بولو بولو۔ بیلا اپنی آنکھیں بڑی کیے بولی۔ بولو، اب چپ کیوں ہو گئے؟ آگر اس کی معصوم لیکن بے تکی باتوں پر مسکرایا۔ تمہارا بہت شکریہ ڈاکٹر بیلا، اگر آپ مجھے آج ٹھیک نہ کرتی تو میں تو مر ہی جاتا۔ آگر اپنی مسکراہٹ دبائے بولا۔ آگر میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گی۔ میں جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو اور اٹھ گئے ہو۔ یہ کہہ کر بیلا باہر بھاگی اور آگر نے سرخ کپڑا لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑا ایک باکس میں رکھ دیا۔ آگر خیالوں سے باہر آیا، مسکرایا، سرخ کپڑا دوبارہ باکس میں رکھے، اسے بند کیے، وارڈروب میں رکھ گیا۔ بیلا، مجھ سے دور رہو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میرا جنون مت بنو۔ آگر خود سے سرگوشی کیے اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، بس تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، نہیں چھوڑوں گی۔ بیلا آئرہ کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلائی۔ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ جج بھی مجرم کو موت کی سزا سنانے سے پہلے اس کی آخری بات سنتا ہے، کیا تم میری بات نہیں سنو گی؟ آئرہ آگے آگے بھاگتی ہوئی بولی۔ تم بری ہو، بہت بری ہو۔ تم نے کہا تھا میں خوبصورت لگ رہی ہوں، لیکن اس نے کہا میں بری لگ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس بدصورت لباس کو ڈھانپنے کے لیے اپنا لمبا کوٹ مجھ پر ڈال دیا۔ بیلا اداس ہو کر بولی۔ یہ سن کر آئرہ مسکرا دی۔ بیلا نے اسے مسکراتے دیکھا تو اسے کوسنے لگی۔ تم بہت بری ہو، تم ایک موٹی لڑکی ہو، بہت بدصورت ہو، تم نے مجھے جھوٹ بولا، اللہ کرے تمہارے منگیتر کو بھی تم بدصورت لگو۔ آئرہ اس کی عجیب گالیاں سنے، زور سے ہنسی۔ بیلا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کا بھائی اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، بیلی، نہیں، میرا مطلب بیلا، تم گالیاں دے رہی ہو؟ بیلا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں، میں نے آج ہی کتاب سے سیکھی ہے۔ کیا تم ان الفاظ کو دہرا سکتی ہو؟ الارم رنگ ٹون کے لیے بہترین رہیں گی۔ تمہاری یہ خوفناک گالیاں سن کر کوئی دوبارہ سونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عامر اور آئرہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔
आमिर हंसते हुए बाहर चला गया, जबकि आयरा अभी तक हंस रही थी। वो मुझे नापसंद करता है। बेला उदास हुई बेड पर बैठ गई। आयरा ये सुनकर अपनी हंसी रोके इसके बिल्कुल साथ जाकर बैठ गई और इसका हाथ पकड़े बोली, बेला वो तुम्हें नापसंद नहीं करते, वो भी खुद नहीं जानते। मैं जानती हूँ तुम मुझसे फिर झूठ बोल रही हो, तुम सिर्फ मेरी दोस्त होने के नाते ये सब कह रही हो। अगर वो सच में मुझे पसंद करता तो वो ये कभी ना कहता कि मैं बुरी लग रही हूँ। यहाँ तक कि उसने मेरी ड्रेस को छुपाने के लिए अपना कोट मुझ पे डाल दिया। सामने हैंग हुए कोट को अफसोस से देखे बोली, मेरी प्यारी बेला, मेरी जान, मेरा भाई जेलस हो रहा था। तुमने देखा नहीं था एयरपोर्ट पर सब लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे। सबकी नज़रों से बचाने के लिए मेरे भाई ने तुम पर अपना कोट डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें हवस भरी नज़रों से देखें। बेला हैरानगी से आयरा की तरफ देखने लगी। तो वो अल्फाज जो आगर ने कहे थे, उनका मतलब वो नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, आयरा मुस्कुराते हुए बोली। बेला भी मुस्कुरा गई। अब मैं क्या करूं? मेरी बर्थडे पार्टी पे ब्लैक ड्रेस पहनना तुम। सुबह सुबह हमारे घर आ जाना, मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी। ब्लैक ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। भाई तो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। भाई को झटका देते हैं। भाई को दिखाने के लिए तुम्हें इन्हें जेलस करना होगा। जेलस? आयरा की बातें बेला की समझ से बाहर जा रही थी। हाँ, जेलस। भाई को जेलस करने के लिए तुम्हें किसी दूसरे इंसान से प्यार से बात करनी होगी, इन्हें इग्नोर करना होगा। क्या ये आइडिया काम करेगा? 100% काम करेगा। अब मैं घर जा रही हूँ, तुम कल सुबह आ जाना। आयरा इसके गले लगे, इसके गाल को प्यार से छुए उठी और चली गई। बेला अपने बेड पर लेट गई। कुछ पिछली यादें उसके जहन में गर्दिश करने लगी। 9 साल की प्यारी सी बेला अपने क्लासरूम की तरफ चल रही थी जब एक लड़के ने उसे धक्का दिया। बेला खुद को मुतवाज़न न रख सकी और एक लड़की पर गिर पड़ी जो आइसक्रीम खा रही थी। आइसक्रीम लड़की के पाँव पर गिर गई। इसने गुस्से से बेला की तरफ देखा। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मुझे किसी ने धक्का दिया है। बेला लड़की से माजरत किए बोली, तुम क्या समझती हो तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? मेरा इतना नुकसान कर दिया, मेरी आइसक्रीम गिरा दी, ऊपर से मेरे शूज़ गंदे कर दिए। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही माफ़ कर दूंगी? मैं तुम्हें एक नई आइसक्रीम ला देती हूँ। तुमने मुझे भिखारी समझा हुआ है। तुमने मेरे शूज़ खराब किए हैं, अब तुम ही इन्हें साफ़ करोगी। ये सुनकर बेला की आंखें फैल गई। इसने इधर उधर देखा तो बहुत सी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुरा रही थीं। मैं ऐसा नहीं करूँगी, बेला डरी सहमी बोली। देखो, अपनी मर्जी से साफ़ कर दो, वरना मेरा गैंग ज़बरदस्ती तुमसे साफ़ करवाएगा, लड़की बोली और इसकी सहेलियां हंसने लगीं। बेला की आंखें नम हो गईं। जब ये लड़की मेरे जूते साफ़ करे तो तुम सब इसकी वीडियो बनाना। इसकी सहेलियों ने मुस्कुराकर बेला का बाजू पकड़ा तो पीछे से एक जहरीली रौबदार आवाज़ इन्हें सुनाई दी। इसे छूने की किसी ने हिम्मत भी की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, लड़की होने का लिहाज भी नहीं रखूंगा। आगर की आवाज़ सुनकर लड़कियां सारी पीछे हट गईं। बेला ने आयरा और आरिस के साथ आगर को खड़े देखा तो रोती हुई बोली, अगर किसी ने मुझे धक्का दिया था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मैंने जानबूझकर इसके शूज़ खराब नहीं किए। आगर आरिस के हाथ से आइसक्रीम लिए बेला के शूज़ पर गिरा गया। बेला समेत सब हैरानगी से आगर को देखने लगे। अब तुम इसके शूज़ साफ़ करोगी और सब वीडियो बनाएंगे। आगर सख्त नज़रों से लड़की की तरफ देख बोला, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी। लड़की कहे जाने ही वाली थी कि आगर ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। आ! लड़की दर्द से चीख उठी, जल्दी से साफ़ करो, वरना अपने पापा से कहकर तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। आगर गुस्से से चीखा। सब जानते थे कि आगर के वालिद स्कूल के ट्रस्टी थे। लड़की मजबूरन खुद को कोसते हुए घुटनों के बल झुके अपने दुपट्टे से बेला के शूज़ साफ़ करने लगी। लड़की शूज़ साफ़ किए उठी, आइंदा कभी मेरी गुड़िया पर हुक्म चलाने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। आगर बेला का हाथ पकड़े गुस्से से भरी निगाहें लड़की पर डाले, बेला को लिए वहाँ से चला गया।
آگر کا خود کے لیے جنونی پن یاد کیے بیلا مسکرا دی۔ اگر میں اب اور تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، کل کے لیے تیار رہنا۔ بیلا خود سے سرگوشی کیے آنکھیں بند کر گئی۔ He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not۔ بیلا گلاب کی پنکھڑیوں کو توڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیلا جاننا چاہتی تھی کہ آگر اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ He loves me۔ بیلا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بس 2 پنکھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ He loves me not۔ اب بس ایک پنکھڑی ہی باقی رہ گئی تھی کہ ایک دم سے کسی نے اس کے ہاتھ سے ایک گلاب کا پھول چھین لیا۔ بیلا نے اداس نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا تو عامر ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ عامر، مجھے میرا پھول واپس دو۔ بیلا اس کے ہاتھ سے پھول چھیننے ہی والی تھی کہ عامر نے پھول کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ بیلا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آخری پنکھڑی رہ گئی تھی بس۔ بیلا، تم بہت معصوم ہو۔ تمہاری اس معصومیت نے تمہیں ماضی میں بھی بہت تکلیف دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بار پھر اس درد سے گزرو۔ کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کس درد سے گزری ہو، کتنا دکھ برداشت کیا تھا تم نے۔ میں تمہارا جڑواں بھائی ہوں، میں تمہاری تکلیف کو اچھے سے محسوس کر سکتا ہوں۔ عامر بیلا کا ہاتھ پکڑے نرمی سے بولا۔ بیلا کا سارا غصہ عامر کی باتیں سن کر اتر گیا تھا۔ وہ بدل گیا ہے اور اب تو وہ بے وفا لڑکی بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو وہ پنکھڑیاں بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ بیلا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ حقیقت مان کیوں نہیں لیتی؟ تم اس کی کچھ نہیں لگتی، تم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اسے جتنا جلدی قبول کرو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ نہیں عامر، وہ بدل گیا ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں اسے ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئی تھی، اس نے مجھے لوگوں کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے اپنا کوٹ مجھے پہنا دیا تاکہ لوگ مجھے گندی نظروں سے مت دیکھیں۔ بیلا عامر کو سمجھاتے ہوئے بولی، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنی بے وفا بد کردار گرل فرینڈ سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کے قریب مت جاؤ۔ میں نہیں چاہتا ایک بار پھر وہ تمہاری تکلیف کا ذریعہ بنے۔ عامر، تم جیسا سوچ رہے ہو اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میری بہت پرواہ کرتا تھا، بہت خیال رکھتا ہے میرا۔ شاید وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ نہیں، وہ تم سے پیار نہیں کرتا۔ وہ ایک پاگل انسان ہے جو نہ خود خوش رہ سکتا ہے نہ تمہیں خوش رہنے دے سکتا ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہمیشہ تمہیں خود سے دور رکھا ہے۔ اسے محبت کہتی ہو تم؟ یہ کیسی محبت ہے جس میں وہ خود تو تمہیں اپنانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی دوسرے کو تمہارے پاس آنے دیتا ہے؟ وہ پیار نہیں، پاگل پن ہے۔ وہ ایک پاگل انسان ہے۔ بیلا، محتاط رہو، ہر کوئی تمہاری طرح معصوم نہیں ہوتا۔ اگر اس بار اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا، کوئی تکلیف دی، تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اس کے بڑے ہونے کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ عامر بیلا سے کہے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے کمرے سے چلا گیا۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ آگر بدل گیا ہے، اس بار مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بیلا عامر کے جاتے ہی خود کو پرسکون کیے بولی، کل آئرہ کی برتھ ڈے پارٹی ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ بس اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں سوچنا بیلا۔ چلو اب جلدی سے سو جاؤ۔ بیلا خود سے ہی بڑبڑائے بستر پر لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ آگر کی محبت کے آگے بیلا بے بس تھی۔ آگر کی محبت نے اسے پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آگر پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ آگر اپنے روم میں بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ پاپا؟ سالار افندی کو دروازے پر دیکھ کر آگر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ان کی جانب بڑھا۔ اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ آگر مضبوطی سے ان کے گلے لگ گیا۔ سالار نے مضبوطی سے اسے گلے لگایا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ لگتا ہے میرے چھوٹے نے مجھے بہت یاد کیا ہے۔ سالار مسکرائے بولے، پاپا اب میں چھوٹا نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہوں۔ آگر سالار سے الگ ہوئے مصنوعی غصہ دکھائے بولا۔ سالار مسکرائے اسے پھر سے گلے لگا گیا۔
तुम बूढ़े भी हो गए तो मेरे लिए छोटे ही रहोगे। पापा आप कैसे हैं? आगर ने अपने बीमार वालिद की तरफ देख बोला, मैं ठीक हूँ, अब तुम आ गए हो तो मैं एकदम ठीक हो जाऊँगा। ये घर और कंपनी तुम्हारे बिना नामुकम्मल है। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोनों संभाल सकूं। अब इस बूढ़े को रिटायरमेंट चाहिए। सालार जज्बाती हुए बोला, पापा किसने कहा आप बूढ़े हैं? आप अभी भी जवान हैं। लड़कियां अब भी आपके पीछे पागल हैं। आगर आंख मारी शरारत से बोला। सालार भी इसकी बात सुने मुस्कुरा गया। आगर इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ना इस घर से ना इस शहर से, और ये मेरा हुक्म है। सालार इंतहाई संजीदगी से बोला, पापा मैं वहीं पर ठीक हूँ, मैं वहाँ पर खुश हूँ। आप यहाँ सबको संभाल तो रहे हैं। अगर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम क्यों इस लड़की के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर लगे हो? मैं कुछ नहीं जानता, तुम अगले हफ्ते से कंपनी ज्वाइन करोगे। सालार सख्ती से बोले वहाँ से चले गए। आगर इन्हें जाता हुआ देखने लगा। आगर इस शहर में हरगिज़ नहीं रहना चाहता था, लेकिन अपने ख़ानदान को भी मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता था। आयरा की सालगिरह की तकरीब में बेला बहुत घबराई हुई क्लब में दाखिल हुई। आज वो आगर को प्रपोज करने जा रही थी। आज वो इसे बताने जा रही थी कि वो इसके लिए कितना मायने रखता है। बेला ने अपना लिबास नीचे खींचते हुए सुर्ख गुलाब के गुलदस्ते की तरफ देखा और VIP साइड की तरफ चली गई। क्लब को बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था। सुर्ख गुलाब की पंखड़ियाँ और सुर्ख दिल के गुब्बारे पूरी ज़मीन पर फैले हुए थे। अचानक हॉल के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट ऑन हुई। बेला ने देखा कि आगर वहाँ खड़ा बहुत हैंडसम लग रहा था। बेला उसे देखती ही रह गई। आगर इसके सामने घुटनों के बल झुका। बेला ये सब देख चौंक गई। बेला ने घबरा कर अपने बाल कान के पीछे किए। मैं जानता हूँ आज मेरी बहन की बर्थडे पार्टी है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ इकरार करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मुझे तुमसे कब और कैसे मोहब्बत हुई। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ और खूबसूरत लड़की हो। मैंने आज तक तुम जैसी लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मेरे दिल में कुछ अजीब सा हुआ जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। मुझे लगा शायद ये सिर्फ कशिश है, लेकिन मैं गलत था। ये मोहब्बत थी, जुनूनी मोहब्बत, जो दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे अपनी आखिरी सांस तक मोहब्बत करूँगा, अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, हर हाल में तुम्हारा साथ दूँगा, हर खतरे से तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाकर रखूँगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ पकड़ोगी? आगर के मुँह से इजहार मोहब्बत सुनकर बेला की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों को भिगा गए। उसका बचपन का ख्वाब पूरा हो गया था। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत उसके सामने है। बेला अपने आंसू साफ किए आगर की जानब कदम बढ़ाने ही वाली थी कि उसके सामने एक और स्पॉटलाइट पड़ी और वहाँ एक लड़की खड़ी थी। बेला चौंक कर 2 कदम पीछे हटी। आगे की स्टोरी को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल नॉलेस्टिक वर्ल्ड के साथ। अभी तक की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी से रिलेटेड फीडबैक आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और नॉवेल सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।